وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 61۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس العلم، یعنی قرآن کی آیات جو کہ ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کے باوجود، سننے کے باوجود آیات، اگر کوئی بات نہیں مانتا، کوئی جھگڑا کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ پیچھے جتنی بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آیات پڑھی، میں بھی ان آیات سے گزر کے آئی، آپ نے بھی ان پر غور و فکر کیا۔ کوئی ایسی بات جو مبہم رہ گئی ہو، جو ان کلیئر ہو، جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت کے ساتھ حقیقت بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، تو اس کے باوجود کہ العلم آ گیا، اور اگر کوئی بات نہیں مانتا، کوئی آپ کے دلائل نہیں ایکسیپٹ کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آخری حل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مباہلہ نازل کی۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 61۔ مباہلہ کہتے ہیں دو فریق آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دلائل دینے کے باوجود، قرآن کی آیات آگے رکھنے کے باوجود، اگر کوئی نہیں بات مانتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، نصارہ کو، کھلا چیلنج دیا کہ آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم بد دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھا تھا کہ نجران کے علاقے سے ایک نصارہ کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیے تھے۔ 10 ہجری کا واقعہ ہے، وہ مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ قرآن کی تمام آیات جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان کے سامنے رکھیں، ان کو دلائل دیے، قرآن کی آیات ان کو سنائی، مگر وہ نہیں مانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا کہ میں اپنی فیملی کو لے آتا ہوں اور تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، تو ہم لوگ جو ہیں لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نصارہ نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نصارہ اپنے موقف کو لے کے کنفیوزڈ تھے، 100% شور نہیں تھے، انہوں نے جرأت نہیں کی قرآن کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی، کیونکہ آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ نصارہ کو کسی نے کہا کہ اگر تو وہ لوگ جھوٹے ہوئے تو اللہ کی لعنت ان پر آ جائے گی اور ان کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو لے گئے تھے، اہل بیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن حسین کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مگر انہوں نے آگے سے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا نصارہ نے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے انڈر رہ لیں گے، یعنی آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے ہی عقیدے پہ رہیں گے، آپ کے انڈر ہو کے رہیں گے، آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے، یعنی کہ آپ کو ٹیکس دے دیا کریں گے، تو آپ اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ ایک صحابی کو روانہ کیجئے جو ہم سے ٹیکس وصول کر لیا کریں گے۔ مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 100% شور تھے نا، ظاہر ہے کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے تو اپنے اہل و عیال پر لعنت کروانے کی جرت نہیں کرتا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 100% شورٹی تھی، قرآن کی آیات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے تو چیلنج کر دیا اور چلے گئے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنے عقیدے پر شور نہیں تھے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے آج بھی شور نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ عیسائیوں سے بات کریں نا
اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھا نہیں ہوا ہے، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے صحیح دلائل نہیں ہوتے ہیں، قرآن کی آیات نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم بھی کسی سے بات کریں اور ہم ان دلائل کو دیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا بندہ بات نہ مانے، مگر مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو یہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ اپنے عقیدے کو لے کے 100% شور نہیں ہے، کنفیوزڈ ہیں، اور بس تعصب کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنا جو ہے عقیدہ بنا رکھا ہے، اس سے ہٹتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آیت مباہلہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔